بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت یہ غلطی بالکل نہ کریں۔ رمضان شریف کی آمد ہے اور ہر مسلمان رمضان شریف میں قرآن پاک کی تلاوت ذوق اور شوق سے کرتا ہے، مگر 3 غلطیاں اکثر بیشتر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بجائے ثواب کمانے کے انسان گناہ کا حقدار بن جاتا ہے۔ دوستو، قرآن مجید دنیا میں موجود سب کتابوں سے زیادہ افضل اور برکت والی مقدس کتاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھ لیا اس کے لیے نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر ثواب اس طرح ہے کہ 10 نیکی کے برابر ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ دین اسلام میں نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے دین اسلام سب مسلمانوں تک پہنچا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو پیغام پہنچانا چاہتا تھا، ان سے جو بات کرنا چاہتا تھا، اس نے قرآن پاک کی صورت میں وہ بات ہم سے کہہ دی ہے۔ اللہ پاک نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کے لیے کچھ رولز اور ریگولیشن مقرر کیے ہیں، اور ان رولز اور ریگولیشن کو اللہ پاک نے قرآن پاک کی شکل میں ہم تک پہنچایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز نبوت سے قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، جس کی ابتدا ماہ رمضان میں لیلۃ القدر سے ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اور رمضان میں کئی باتیں مشترکہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک اور روزہ کی بنیادی مقصد میں تقوی مشترکہ ہے۔ قرآن پاک اور رمضان کی پہلی اہم اور مشترکہ خصوصیت تقوی ہے۔ دوسری مشترکہ خصوصیت شفاعت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن کریم دونوں بندوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے، یا اللہ، میں نے اسے دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کر لیجیے۔ پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ تیسری مشترکہ خصوصیت جو رمضان المبارک اور قرآن مجید میں پائی جاتی ہے، وہ قرب الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ سے خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے روزے دار کو بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے کہ روزہ کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں خود ہی روزہ کا بدلہ ہوں۔ دوستو، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا شوق ہمارے اندر پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف کے شروع ہوتے ہی ہر مسلمان محبت اور خلوص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، لیکن تلاوت قرآن مجید کے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے چکر میں ہم وہ غلطیاں کر بیٹھیں جس سے ہمیں ثواب تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے بوال نہ بن جائے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اسے زیادہ پڑھنے کے چکر میں ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کو جلدی زیادہ پڑھنے کے چکر میں الفاظ کی ادائیگی صحیح طرح سے نہیں کرتے ہیں، اور ان الفاظ کا معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو الفاظ بالکل پورے اور مکمل ادا کریں، کیونکہ جلدی میں اگر زیر اور زبر کی چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو اس پوری آیت کا مفہوم معنی اکثر تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں، میں تو 10 منٹ میں پورا پارہ ختم کر لیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کی ان غلطیوں کی وجہ سے اس آیت کا ترجمہ بدل گیا تو
آپ بہت بڑے گناہ کے حقدار بن جائیں گے اور سزا بھی کڑی سے کڑی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والوں کا خلوص دیکھتا ہے، اس کی مقدار نہیں دیکھتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہو مگر اس کی زبان ساتھ نہ دے رہی ہو، لیکن وہ کوشش کرتا بے شک اٹکتا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اٹکنے والے شخص کو 2 گنا اجر ملتا ہے کہ میرے حبیب قرآن کو وقوف اعراب تمام کیفیت کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ قرآن مجید کو صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلتے۔ قرآن مجید کو آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہو لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اس طرح سے ذکر اذا کیا جاتا ہے، اس لیے جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہو چاہے آہستہ پڑھیں چاہے زور سے پڑھیں، مگر الفاظوں کی ادائیگی آپ کے زبان سے ہونا ضروری ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مصلیت کے مطابق تدریجاً اتارا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید بظاہر تو کھلا ہوا ہے لیکن نہ تو آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور نہ زبان چل رہی ہے، تو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ لفظوں کے مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ ہونٹ بالکل بند رکھتے ہیں، ہونٹ حرکت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بس نظروں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بس لائنوں پر نظریں چل رہی ہوتی ہے، تو یہ قرآن مجید کو صرف دیکھنا ہے، تلاوت کرنا نہیں کہلائے گا۔ یا ہم یوں کہتے ہیں کہ قرآن مجید دل میں پڑھا جا رہا ہے، اس میں قرآن مجید کو دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، دل ہی دل میں قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب بھی مل سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کا جو اصل ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر آپ آہستہ آہستہ بھی قرآن پڑھ رہے ہو تو زبان سے دھیمی آواز میں لفظوں کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہم اکثر لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت کرتے ہیں، جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام سال میں ایک دفعہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال 2 مرتبہ دور کیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 روز اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال 20 روز اتفاق فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور ان کا چلنا ہو بہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا۔ فرمانے لگی کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے ان بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ ایک دفعہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ کیا تو میرا خیال یہی ہے کہ میری موت کا وقت آ پہنچا ہے اور میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد تو بس 2 آدمیوں سے کرنا جائز ہے، پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی اسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سنتا ہے تو کہتا ہے کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح سے عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ پاک اتنا مال عطا کرتا تو میں بھی اسی طرح سے عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور بڑھ جاتی۔
وہ رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مسجد کا دور کیا کرتے تھے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرنے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخت تھے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ رمضان المبارک میں لوگ مسجد کے ایک گوشہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک یاد نہیں۔ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھتے ہیں اور یہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے درست کیا، کتنا ہی اچھا عمل ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس رمضان شریف میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارا چینل سیف اسٹوڈیو 24 کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔